بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ رمضان المبارک سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں ان اعمال کو جاننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا جن اعمال کے کرنے میں وقت نہایت ہی مختصر خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل بخاری شریف کے حوالے سے شداد بن اوس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی بندہ یہ کلمات کہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ من قالها من النار من النهار موقنا من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة۔ جو شخص یہ کلمات دن کے وقت میں کہے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اہل الجنہ، اور جو بندہ یہ کلمات رات کے وقت میں یقین کے ساتھ کہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص بھی جنتی ہوگا۔ استغفار کے سلسلے میں بہت سارے کلمات اور بہت ساری دعائیں استغفار کے نام سے احادیث مبارکہ میں اور دعاؤں کی کتابوں میں ہم پڑھتے اور ہمارے معمولات میں بھی ہیں۔ یہاں جو روایت نقل کی جا رہی ہے اس روایت میں ان کلمات کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا۔ کیوں کہا گیا سید الاستغفار؟ اس لیے کہ توبہ کے لیے جتنے مفہوم، جتنے معانی اور جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں ان تمام معانی اور مفہوم کی جامع یہ دعا ہے۔ ایک طرف تو بندہ اس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا اعتراف کرتا ہے۔ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور تو میرا خالق ہے، میں عابد ہوں اور تو میرا معبود ہے، میں تیرا غلام ہوں اور تو میرا آقا اور مالک ہے۔
دوسری طرف بندہ یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو عہد، میں نے جو میثاق اور میں نے جو معاہدہ تجھ سے کیا ہے، اے اللہ میں اس پر قائم ہوں۔ تو اس پر ایمان لانا، تیرے عبادت کرنا، تیرے اوامر کا امتثال اور تیرے نواہی سے اجتناب، میں اپنے اس عہد پر، میں اپنے اس معاہدے پر اور میں اپنے اس وعدے پر قائم ہوں۔ پھر بندہ اعوذ بک من شر ما صنعت سے اپنے عاجزی، اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے، اپنے برے اعمال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر بندہ ابوء لک بنعمتک علی کہہ کر اللہ رب العزت کے منعم حقیقی ہونے کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی انعامات ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ سارا کا سارا تیرا احسان اور تیرا فضل ہے۔ وہ ابوء لک بذنبی، اور پھر بندہ اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ نعمت کو صاحب نعمت کی طرف منسوب کرنا اور گناہوں کو، بدکاریوں کو، بدفعلیوں کو، سیئات کو، خطایا کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا، اور ان سارے اعترافات، ان ساری عاجزیاں اور ان ساری بے کسیوں کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہوئے کہتا ہے فاغفر لی، تو ہی میری مغفرت فرما دے۔ کیوں تو ہی فرما؟ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کی مغفرت کرنے کی طاقت، گناہوں کو بخشنے کی اور اس کو معاف کرنے کی طاقت تیرے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں ہے۔ گویا کہ ایک طرف اس دعا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کا اعتراف، دوسری طرف اس کے منعم حقیقی ہونے کا اعتراف، تیسری طرف بندے کے اپنا مخلوق ہونے کا اعتراف، بندے کے اپنے عابد ہونے کا اعتراف، چوتھی طرف بندے کے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ یہ اعتراف کر لے کہ اللہ مغفرت کرنے والی ذات تیرے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ دعا سید الاستغفار اسی لیے کہی جاتی ہے کہ اس دعا میں ایسے عجیب و غریب الفاظ اور ایسے بہترین معانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمع فرما دیے ہیں کہ یہ دعا بجا طور پر سید کہے جانے کے لائق ہے، یہ سید الاستغفار ہے۔ ایک بات اور دھیان رہے کہ استغفار اور توبہ کی بہت ساری شرطیں ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بندہ پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو۔ دوسری شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ فی الفور گناہوں کو ترک کر دے، کسی گناہ میں اگر کوئی بندہ مبتلا ہے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ خیال رہے بہت ساروں کو ایک اشتباہ ہوتا ہے کہ ہم سے تو گناہ ہو ہی جاتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ توبہ ہمارے کس کام کی؟ یہی توبہ ہمارے کام کی ہے۔ وہ کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ ہماری بارگاہ میں ناامیدی نہیں ہے، اگر آپ 100 بار توبہ کر چکے ہیں اور 100 بار توبہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی اپنی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو 100 سے قدم آگے بڑھائیے اور 101 دفعہ توبہ کیجیے، 102 دفعہ توبہ کیجیے، 103 دفعہ توبہ کیجیے، گویا کہ بندے سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کرتا چلا جائے نہیں، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا، بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو، اپنی عاجزی کا اعتراف کرے۔ ارباب بصیرت میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو مستقل توبہ کی عادت ہو جائے، مستقل توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اس عمل کے کرنے سے اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہوئیں۔ نمبر 1 پچھلے گناہوں پر پشیمان ہونا، نمبر 2 گناہوں کو فی الفور ترک کرنا، نمبر 3 آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا۔ یہ 3 شرطیں بنیادی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اگر کسی بندے پر حقوق العباد ہوں، بندوں کا حق اس نے ادا نہ کیا ہو،
تو محدثین نے چوتھی شرط بیان فرمائی ہے کہ بندوں کے حقوق کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے زہر جو ہے وہ آدمی کے پیٹ میں پڑا رہے اور وہ تریاق کا استعمال کرتا رہے، جب تک زہر نکلے گا نہیں تب تک کے لیے تریاق کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو حقوق العباد ہیں پہلے ان کو ادا کیا جائے، اور ان کو ادا کرنے کے بعد جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے، مغفرت طلب کی جائے، اپنے عجز کا اظہار کیا جائے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔